قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ خردل سرسوں کو کہتے ہیں، اور سرسوں کا دانہ آپ جانتے ہیں کتنا وزن رکھتا ہے۔ فرمایا اگر کسی انسان کے دل میں اتنا بھی تکبر اور بڑائی موجود ہو تو وہ شخص جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرض سے دور رکھے اور اپنی جنت کا مستحق بنائے۔ ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ امراض جو بہت ہی خطرناک ہیں، جنہیں عام زندگی میں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر وہ مرض پختہ ہو جائے تو انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے، تو ان میں سے ایک مرض جو ہے وہ تکبر کا مرض بھی ہے۔ تکبر ہوتا کیا ہے؟ انسان کے دل میں بڑائی کا ایک تصور، اور وہ تصور اس انداز میں کہ انسان اگر عالم ہے تو دوسرے علماء کو حقیر سمجھتا ہے، عام لوگوں کو سمجھتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، اور اگر مالدار ہے تو سمجھتا ہے کہ باقی سارے تو کیڑے مکوڑے ہیں، انسان تو میں ہوں۔ کسی عہدے پہ فائز ہے تو سمجھتا ہے باقی تو سارے جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس میری ایک حیثیت ہے۔ یہ تصور اور سوچ جو ہے یہ تکبر والی سوچ ہے۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا کہ جب تک اس کے دل میں رائے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میرا جوتا خوبصورت ہو، کپڑے خوبصورت ہو، تو آپ نے فرمایا اللہ خوبصورتی کو تو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، انسان حق بات کو بھی ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یعنی درست بات بھی انسان اپنے تکبر کی وجہ سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ تکبر ہے۔ اور دوسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتائی وہ فرمایا کہ وغمت الناس، انسان لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو معمولی سمجھے اور خود کو اونچا سمجھے۔ تکبر کبھی دل کے اندر ہوتا ہے، ظاہر انسان نہیں کرتا، لیکن دل کے اندر، دل سے وہ انسان متکبر ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں متکبر ہوں، لیکن اس کے رویے، اس کی گفتگو، اس کا انداز وہ بسا اوقات بتا دیتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ متکبر ہے۔ اور کبھی تکبر کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے یہ ظاہر کرتا ہے، اس کی حرکات، اس کا چلنا پھرنا، اس کا لباس، کبھی جو ہے وہ تکبر اس چیز سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص تم میں سے پہلی امتوں کے اندر چلا جا رہا تھا اور تکبر کے ساتھ ایسی چال چل رہا تھا کہ چادر نیچے گھسیٹ کے جا رہا تھا، اللہ کو اتنا غصہ آیا اس کے اوپر کہ اللہ نے اس کو وہیں زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ کئی دفعہ انسان متکبر نہیں ہوتا، لیکن متکبر لوگوں والے رویے اختیار کر کر کے اس کے اندر یہ سرکشی آ جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزال الرجل یذهب بنفسه، کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اونچا کرتا رہتا ہے۔ یذهب کا معنی محدثین نے کیا ہے کہ یترفع، کہ وہ اپنے آپ کو اونچا کرتا رہتا ہے، اپنے آپ میں ہی اپنے جو ہے وہ معیار بناتا رہتا ہے، سٹیٹس بناتا رہتا ہے، حتی یکتب فی الجبارین، حتیٰ کہ اسے
متکبر اور سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سرکشوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ کبر اور بڑائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بچائے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو تو پھر ہی تکبر آتا ہے، کبھی فقیر بھی تک متکبر ہوتا ہے، کبھی جو ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور یہ متکبر تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے بہت ہی سخت سزا رکھی ہے، الفقیر المختال، کہ ہے بھی کنگلا اور پھر تکبر بھی کرتا ہے۔ کبھی عالم بھی متکبر ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی عالم ہے، کوئی کسی عہدے پہ فائز ہے، کوئی مالدار ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور جو تکبر والی خرابیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔